بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا اسم معرفہ کے بارے میں، ایسا اسم جو ایک معین چیز کا معنی ادا کرے، خاص چیز کا معنی ادا کرے، وہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو اسم معرفہ ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھا اسم ضمیر، پرونون جس کو بولتے ہیں۔ کوئی بھی ضمیر ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسم علم، ایسا اسم جو خاص نام، خاص جگہ، خاص چیز کا معنی ادا کرے، وہ اسم علم کرتا ہے۔ جیسے زید، عمر، بکر خاص نام ہے، مکہ، مدینہ، بغداد، لاہور، ملتان خاص شہر کے نام ہے، زمزم ہے وغیرہ، یہ خاص چیز کا۔ اس کے بعد اسم اشارہ، وہ ہم نے پڑھ لیے، ہادہ، ہادانی وغیرہ، اسم موصول۔ اس کے بعد ہے معرف باللام۔ یہ پانچ بھی جی ہے، معرف باللام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کلمے پر الف لام لگا دیں وہ کلمہ ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں بولوں کتاب، معنی ایک کتاب، کوئی ایک کتاب یا ایک کتاب، ایسے ہی ہے۔ اس پر الف لام لگائے تو ہاں خاص کتاب، یہ معرفہ ہوگا۔ رجل کا معنی ایک آدمی، ایک آدمی، کوئی بھی آدمی نا، الف لام لگائے تو خاص آدمی۔ قلم کا معنی ایک قلم، کوئی قلم، الف لام لگائے تو خاص قلم۔ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے معرف، جس کو معرفہ کیا گیا ہو باللامی، الف لام کے ساتھ۔ معرف باللام کا معنی ہوتا ہے کسی کلمے پر الف لام آ جائے، آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ معرف ہے۔ قرآن پاک میں، احادیث میں، عربی عبارت میں جہاں بھی کوئی بھی اسم آئے جس پہ الف لام ہے، آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ معرف ہے، کیونکہ جس پر بھی الف لام ہوگا وہ ہمیشہ معرف ہوگا۔ واضح ہو گیا؟ اس کے بعد ہے مضاف۔ مضاف معنی سمجھتے ہیں نا؟ نسبت، کسی چیز کی نسبت، یہ اضافت کہلاتی ہے۔ یعنی مثلا میں بولوں یہ قلم رحیل کا ہے، نسبت کس کی ہوئی؟ قلم کی، اس کو مضاف بولتے ہیں۔ جس کی طرف نسبت ہو اس کو مضاف الیہ بولتے ہیں۔ بولے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اب اس میں نسبت کتاب کی ہے اللہ کی طرف، کتاب مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس میں رسول کی اضافت ہے لفظ اللہ کی طرف، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ مضاف کون سا معرفہ ہوتا ہے؟ بولیے پیچھے کتنی قسمیں ہو چکی؟ 5۔ جو مذکورہ، مذکور کا معنی جو پہلے ذکر کیے گئے 5، جو بھی اسم مذکورہ 5 اسموں کی طرف مضاف ہو جائے، کوئی بھی دنیا کا کلمہ جو مذکورہ 5 ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے، اسم علم کی طرف مضاف ہو جائے، اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو جائے، اسم موصولہ کی طرف ہو جائے، یا معرف باللام کی طرف ہو جائے، وہ ہمیشہ مضاف ہوگا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، مثالیں ابھی سب کی دیکھیں۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ اس معرفہ کی پہلی قسم کیا تھی؟ ضمیر۔ ہاں ضمیر۔ بولے مثال کتاب ہو، اس کی کتاب۔ اب کتاب ہم نے پڑھا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے، اسم ہمیشہ مضاف ہوگا، ضمیر ہمیشہ، یہ تو کلی کہتا ہے۔
کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب کا آپ کی کتاب، ضمیر کی طرف مضاف کرنا ہے نا، کتابنا ہماری کتاب. تو جب بھی کسی بھی اسم کو ضمیر کی طرف مضاف کیے جائے وہ نکرہ، اصل میں لفظ ہے کتاب، نکرہ ہے نا کوئی بھی کتاب. ہم اس کتاب کو جب ہو ضمیر کی طرف اس کی نسبت کی تو یہ کتاب ہی معرفہ ہو گئی. ضمیر تو پہلے سے معرفہ تھی نا، ضمیر تو معرفہ ہے، کتاب نکرہ تھا. ہم نے جب اس کو مضاف کیا ہو ضمیر کی طرف تو یہ نکرہ مضاف بھی معرفہ بن گیا. کتاب مضاف، کتاب ہو میں کتاب، کتاب مضاف ہو ضمیر مضاف لے. اب دیکھیں تو قاعدہ کیا ہے یہاں پہ؟ کوئی اسم مذکورہ 5 اسموں کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوگا. کوئی بھی اسم مذکورہ 5، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرب باللام، 5 تھے نا. کوئی بھی اسم مذکورہ 5 قسموں میں کسی بھی قسم کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جائے گا. اب دیکھیں مثال کے طور پر کتاب عمرہ، کتاب عمرہ، عمر کی کتاب، لفظ کتاب میں نکرہ ہے کوئی بھی کتاب. جب ہم نے کتاب کو عمر کی طرف مضاف کیا تو یہ کتاب ہی معرفہ بن گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت معرفہ کی طرف ہوگی. کتاب کیوں معرفہ بنا؟ کیونکہ اس کی نسبت معرفہ کی طرف. عمر یہ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اس میں علم. زبردست. اس کے بعد دیکھیں کتاب، اس میں کتاب و عمر کے اندر کتاب جو ہے مضاف ہے اور معرفہ ہے. جی ہاں جی. کتاب حاضر رجلی، اس آدمی کی کتاب، کتاب کا معنی کتاب، حاضر کا معنی اس میں اشارہ ہے نا، الرجل کا معنی آدمی. کتاب مضاف ہو کس کی طرف؟ ہاذا، اس میں اشارہ ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنے، اس میں اشارہ سے پہلے کوئی بھی بغیر الف لام کے اسم آ جائے وہ ہمیشہ مضاف ہوگا. اس میں اشارہ سے پہلے، اس میں اشارہ، یہ اس میں اشارہ ہے نا، ہاذا، ہاذانی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالک، ذالک، تلک، ذالک، اولئک، یہ سب اس میں اشارہ جو ہم نے کل پڑھے. تو کوئی بھی اسم اس میں اشارہ سے پہلے بغیر الف لام کے آ جائے وہ ہمیشہ مضاف. قرآن پاک میں مثال ہے اس کی، سورہ قریش، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. تو رب ہاذا، ہاذا سے پہلے لفظ رب آ رہا ہے، اس پہ الف لام ہے، رب مضاف ہے، ہاذا مضاف لے. ٹھیک ہو گیا. جب بھی کسی اسم کو اس میں اشارہ کی طرف مضاف کر دیں تو وہ اسم جو نکرہ تھا پہلے وہ اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہونے کے بعد وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. واضح؟ معرفہ جو ہے کتاب معرفہ ہو جائے گی. جی، لفظ کتاب معرفہ ہوگی. ظاہری بات ہے، یہ تو کتاب النکر ہے نا، یہ عمر تو پہلے ہی معرفہ ہے، حوض بھی تو پہلے ہی معرفہ ہے، حاضر اس میں اشارہ تو پہلے سے معرفہ ہے. معرفہ کس نے بننا ہے؟ جو اس کی طرف منسوب ہو رہا ہے. جو نکرہ تھا، جس نکرہ کو اس کی طرف منسوب کیا، معرفہ تو وہ بنے گا. یعنی کوئی بھی اسم ان 5 جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں ٹائپس، ان کی طرف نسبت ہوگی تو یہ جو اسم ہے یہ معرفہ ہوگا. جی جی جی. اب دیکھیں معرفہ بھی ہوگا، مضاف بھی ہوگا. جی ہاں جی. کتاب الذی اشتریتا، وہ کتاب جو آپ نے خریدی. اشترا، یہ اشتری کا معنی خرید و فروخت کرنا، بیع. اب کتاب کو مضاف کیا الذی کی طرف، مصول کی طرف. اب کتاب نکرہ ہے، معنی کوئی بھی کتاب. اب کتاب کو جب الذی کی طرف مضاف کیا وہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، اسم مصول سے پہلے اسم مصول آتے نا، الذی
اللذانی اللذین اللتی اللتانی اللاتی اللائی ما من ایون ایتی. کوئی بھی اسم موصول سے پہلے آ جائے بغیر الف لام کے، وہ اسم ہمیشہ مضاف ہوگا، موصول ہمیشہ مضاف نہیں ہوگا. اس کی مثال قرآن پاک میں ہے صراط الذین انعمت علیہم. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین کیا ہے؟ الذی اللذانی یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہاذا ہاذانی ہاذی ذالک ذالک تلک تالک، وہ اس میں اشارہ ہے، یہ اسم موصول ہے. کوئی بھی اسم موصول سے پہلے بغیر الف لام کے آ جائے، وہ بغیر الف لام کے آنے والا اسم ہمیشہ مضاف اور موصول ہمیشہ مضاف نہیں ہوگا. قرآن پاک میں کوئی بھی اسم موصول سے پہلے بغیر الف لام کے آ جائے وہ مضاف ہوگا، موصول وہ اپنے سرے سے مل کر اس کا مضاف نہیں بنے گا، معرفہ بھی ہوگا. اب دیکھیں کتاب، اب کتاب نکرہ ہے، جب کتاب کو الذی کی طرف مضاف کیا تو یہ کتاب ہی معرفہ بن گیا. واضح؟ اب دیکھیں اس کے بعد ہے کتاب الرجل. رجل کا معنی آدمی، کتاب الرجل آدمی کی کتاب. اب کتاب نکرہ ہے، اس کو جب الف لام والے اسم کی طرف مضاف کیا تو یہ کیا بن گیا؟ کوئی اسم مذکورہ 5 اسموں کی طرف، مذکورہ 5 اسم ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرف باللام، کوئی بھی اسم ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے. یعنی کوئی نکرہ ان 5 معرفوں کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ مشکل تو نہیں؟ کیا حلوہ ہے؟ یہ 5ویں قسم تھی، یہ 6ٹھی ہے. اب آگے 7ویں منادہ. یہ کتاب الرجل، یہ دیکھیں کتاب الرجل کی طرف مضاف ہوگا. پوری عربی کلام میں جہاں بھی 2 اسم آ جائیں، پہلے الف لام نہ ہو، دوسرے پر ہو، پہلا ہمیشہ مضاف، دوسرا ہمیشہ کتاب جو ہے اس کے آگے مضاف ہے. ہاں یہ دیکھیں، جی ہاں جی ہاں الف لام کے بغیر بھی معرفہ. جی ہاں جی ہاں. کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں کتاب میں 2 اسم ہے، پہلے الف لام نہیں، دوسرے پر ہے، پہلا ہمیشہ مضاف ہوگا، دوسرا ہمیشہ مضاف ہوگا. باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، باب مضاف ہے، مسجدی مضاف ہے. 2 اسم ہے، پہلے الف لام نہیں، دوسرے پہ الف لام. باب جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گا. ہاں وہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے منادہ. منادہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کی عربی کے اندر تعریف لکھے اردو میں. ہاں بلانے والے. وَهُوَ مَدْعُوٌ بِحَرْفِ النِّدَاء، یہ اس کی عربی میں تعریف کی جاتی ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ہے وہ اسم جس کو حروف ندا کے ساتھ پکارا جائے. حروف ندا کون سے ہوتی ہیں؟ یا، ایا، حیا، ای آ، یعنی ای حمزہ مفتوحہ بول لیں یا آ اکیلا بول لیں. 5 ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں حروف ندا. جیسے ہم پنجابی میں آواز ہوئے ادھر آؤ، یہ اوے لفظ جو ہے یہ ندا، آواز دینے کے لیے. عربی کلام میں یہ 5 حرف استعمال ہوتے ہیں کسی کو آواز دینا ہو. یا جیسے قرآن یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر،
یا ایتها النفس المطمئنہ. تو یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ بول لیں یا آ بول لیں, 5 حروف ہیں, ان کو بولتے ہیں حروف ندا. جو اسم بھی ان کے بعد آ جائے اس کو منادا بولتے ہیں. منادا ہمیشہ مضاف ہوتا ہے, وہ معرفہ ہوتا ہے. میں بولوں لفظ کیا ہے راجلون, کیا ہے یہ معرفہ نکرہ ہے, نکرہ ہے. میں اس کے شروع میں لگا دوں یا, یہ معرفہ بن جائے گا. وہ تنوین ختم ہو جائے گی نا, مبنی بن جائے گا. لفظ راجلون ہے نا, نکرہ ہے, ابھی حرف ندا داخل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے منادی, ایک ہوتا ہے حرف ندا, ایک ہوتا ہے منادا. منادی کہتے ہیں آواز دینے والے کو, حروف ندا کہتے ہیں وہ حرف جس کے بعد آواز دی جائے. منادا بولتے ہیں جس کو آواز دی جائے. منادی آواز دینے والا, حروف ندا جس کے ساتھ آواز دی جائے, اور جس کو آواز دی جائے وہ منادا. منادی, حروف ندا, منادا. وہ اسم جس کو حروف ندا کے ساتھ پکارا جائے. اب دیکھیں یہ اسم ہے, تنوین آ رہی ہے نا, حروف ندا شروع میں آیا تو یہ نکرہ بھی معرفہ بن گیا. اچھا, یہ حروف ندا لگا تو یہ اسم جو ہے یہ اب معرفہ بن گیا. حروف ندا, ہاں, جس اسم کے شروع میں حرف ندا آ رہی ہے وہ معرفہ ہو جائے گا. اسم کا مطلب ہے ہی ہے. جی جی ہے جی. جس بھی اسم کے شروع میں حروف ندا آ جائے وہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا. تو یہ ہماری معرفہ کی 7 اقسام پوری ہوئی. پوری عربی کلام میں 7 اسم ہوتے ہیں جو معرفہ استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 اسم ضمیر, کوئی بھی ضمیر ہو وہ ہمیشہ معرفہ ہوگی. نمبر 2 اسم علم, ہر وہ اسم جو کسی نام کا معنی ادا کرے, جو کسی جگہ کا معنی ادا کرے, جو کسی چیز کا معنی ادا کرے, خاص چیز کا, خاص نام, خاص چیز, خاص جگہ. نمبر 3 اسم اشارہ میں سے کوئی لفظ آ جائے ہمیشہ معرفہ ہوگا. اسم موصولہ میں سے کوئی اسم آ جائے ہمیشہ معرفہ ہوگا. معرب باللام, وہ اسم جس پر الف لام آ جائے ہمیشہ مضاف ہوگا. نمبر 6 ہر وہ اسم جس کو ان 5 مذکورہ اسموں کی طرف مضاف کر دے وہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوگا. نمبر 7 منادا, وہ اسم جس پہ حرف ندا داخل ہو اس کو منادا بولتے ہیں. جس سے پہلے حرف ندا, ہاں, جس سے پہلے, ہر وہ اسم جس سے پہلے حرف ندا ہو اس کو منادا بولتے ہیں. اور منادا بھی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. آگے نکرہ بھی پڑھ لیں. بس بڑا